بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز سب پہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، کہاں کہاں بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں۔ پنڈ اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے۔ تو یہ بتائیے آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ناولز بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ آج بھی جو میں نے ناول چنا ہے بہت ہی خوبصورت ایک شارٹ رومانٹک ناولٹ ہے، بہت ہی پیارا ناول ہے، فیملی بیسڈ، کزنز بیسڈ ہے، تھوڑی سی اچھی سٹوری ہے، بہت اچھی سٹوری ہے۔ میں نے پہلے یہ نہیں ناول پڑھا تھا، لیکن یہ ہے کہ سرسری سا ایک نظر سی ماری ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ اچھا لگا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے یہ میں پڑھوں، ساتھ میں خود بھی پڑھ لوں گی، آپ لوگ بھی سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت ناول ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمیرہ سرفراز کا یہ ناول ہے۔ جی تو جناب، سمیرہ سرفراز کا بہت ہی خوبصورت ناول وفا کے رستوں پہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماہد کی شادی کی بات کیا چلی، چھوٹی تائی نے پھر دل پکڑ لیا۔ خدا نخواستہ انہیں ماہد کی شادی کا نہ کوئی غم تھا نہ اعتراض، ان کا تو صدا سے ہی ایک ہی دکھ تھا، ثانیہ کا کہیں رشتہ نہیں لگا۔ ان کا مخصوص جملہ، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی دکھ کرنے والی بات تھی؟ بالکل یہی جملہ چھوٹے تایا نے کوئی 50ویں بار ان سے بولا۔ ٹھہریے ذرا نا، میں شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا سا فین جو ہے وہ تھوڑا ہلکا کر لوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور ہلکے فین میں تو آپ کو پتہ ہے پھر بند کمرے میں پسینہ کتنا آتا ہے۔ تو بالکل یہی جملہ چھوٹے تایا نے کوئی 50ویں بار ان سے بولا۔ ہاں آپ کو کیوں دکھ لگے گا؟ ابا میاں کے بیٹے جو ٹھہرے، جیسے انہیں ثانیہ کی کوئی عمر ہی نظر نہیں آتی، ویسے ہی آپ کو بھی نہیں دکھتا کہ اس سے چھوٹوں کی شادیاں منگنیاں اسی چھت تلے کس دھوم دھام سے نمٹتی جا رہی ہیں۔ چھوٹی تائی پھپک کر رو دی۔ وہ بیچاری سیدھی سادی عورت تھی، لڑنا جھگڑنا انہیں نہیں آتا تھا، بس سوں سوں رو کر ہی احتجاج ریکارڈ کروا دیتی، اور ابا میاں نے بھی ان کی پسپائی کا خوب ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ ہر سال اس گھر میں کسی نہ کسی کا رشتہ طے ہو جاتا، منگنی کی مٹھائی بڑھتی، شادیانے بجتی، اور ہر بار چھوٹی تائی ابا میاں کے حضور منمنا کر عرضی پیش کرتی، ابا میاں ثانیہ ان سب سے بڑی ہے، آپ نے سب سے چھوٹی توقیر کا رشتہ تک پکا کر دیا، آخر آپ ثانیہ کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اور وہاں سے ہو جاتی وہ روحانسی ہو جاتی، اور ابا میاں کا وہی صدا کا جواب تھا، کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، ثانیہ کی فکر چھوڑ دو دلہن، ان کا اطمینان قابل دید ہوتا۔ چھوٹی تائی شکل دیکھ کر رہ جاتی، بقول بڑے چاچو تیمور کے، خدا کی قسم سارا قصور چھوٹی تائی کی شرافت کا ہے، ان کی جگہ میری اماں ہوتی تو اس وقت ثانیہ آپی کے 2-3 بچے یہاں اچھلتے کودتے پھر رہے ہوتے۔ تیمور بڑے چاچو کا چھوٹا سپوت، بقول چھوٹے چاچو کی اکلوتی دختر توقیر انور کے۔ تیمور بھائی کی زبان گھر میں سب سے لمبی ہے، یہ تو اپنی بیوی کی بھی ساس بن جائیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی، تیمور کی شعلہ بیانیوں سے پناہ مانگتی، مگر اس کے سوا گھر میں سب کو پتہ تھا کہ اس ساس نما شوہر کی بیچاری بیوی وہی غریب بننے والی تھی۔ اس کی کم عمری اور سادہ مزاجی کے سبب ابا میاں نے سخت تاکید کی تھی کہ اسے بالکل بھی اب اس رشتے سے آگاہ نہ کیا جائے۔ یوں بھی وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، نازک سی توقیر کا نام اتنا بھاری اور مردانہ کیوں تھا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ چونکہ وہ اپنی اکلوتی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اسی حساب سے اپنی نانی کی اکلوتی نواسی بھی تھی، سو بڑے ارمانوں سے نانی اماں نے اس کا نام توقیر تجویز کیا تھا، اور یہاں بھی کسی کو اعتراض کی جرات نہ ہوئی کہ خیر سے توقیر کی نانی اور دادی آپس میں سگی خالہ زاد اور پکی والی سہیلیاں تھیں۔ نانی اماں کی وفات اس کی پیدائش کے اگلے ہی ماہ ہو گئی، سو اس غم میں بھی اماں بھی دادی نے توقیر کا نام اپنی سہیلی کے نشانے کے طور پر بدل لینا دیا۔ اب تو خیر عرصہ ہوا اماں بھی راہی عدم ہو چکی تھی، یوں بھی گھر میں سکہ ابا میاں کا چلتا تھا، سو وہ اب بھی سب کے سربراہ کے طور پر اس گھر میں موجود تھے۔ بات ہو رہی تھی ماہد کی شادی کی۔ ماہد بڑے چاچو کا بڑا بیٹا، تیمور کا بڑا بھائی تھا، گھر کے چند سلجھے ہوئے بچوں میں سے ایک۔ اس کا قرۂ فال پھپھو کی بیٹی ماہا کے نام نکلا۔ دونوں کی ذاتی پسندیدگی ابا میاں کی زیرک نگاہوں سے بچ نہ سکی، لہٰذا انہیں سب کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے سیدھے طریقے سے جائز بندر میں باندھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بڑے چاچو کی سب سے بڑی اور اکلوتی بیٹی ہانیہ خیر سے 2 سال پہلے پیادیس سدھار چکی تھی۔
چھوٹی تایا کی ثانیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور تھی جو پھپھو کے بڑے بیٹے ہارون سے بیاہ دی گئی تھی۔ ان دونوں سے چھوٹا ایک بیٹا تھا جو فی الحال یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ان سب سے پرے اس گھر میں خاندان سب سے بڑے تایا اور ابا اور تائی اماں کا بھی تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے فاران بھائی تاحال کنوارے تھے اور اکثر منظر عام سے غائب ہی رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا اچھا خاصا کاروبار جما چکے تھے اور تائی اماں ان کے سر پر صحرا سجانے کی تیاری میں تھی، تب اچانک ایک دن خبر ملی کہ جس زمین پر فاران نے اپنی چھوٹی سی فیکٹری ڈالی تھی وہ زمین ناجائز تجاوزات کی زد میں آ گئی تھی، سو فیکٹری بند کرنا پڑی۔ زمین چونکہ فاران کی اپنی نہیں تھی لہٰذا وہ کسی قانونی معاملے میں نہیں گھسیٹے گئے، مگر نقصان بہرحال انہیں بھی خاصا ہوا۔ ان کا جمع جمایا کاروبار خطرے میں پڑ گیا اور اس پریشانی میں وہ سب سے لا تعلق ہو گیا۔ ایسے میں شادی کا معاملہ از حد خود ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ کچھ عرصہ سوچ بچار کے بعد فاران نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور شہر چھوڑ کے کچھ دوستوں کی معاونت سے ایک دوسری جگہ پھر وہی کام شروع کیا اور اللہ نے پھر برکت ڈال دی۔ روزگار کی وجہ سے فاران کا ٹھکانہ بھی بدل گیا، سب وہ مہینے 2 مہینے میں ایک چکر گھر کا لگا لیتے تھے۔ ینگ پارٹی میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ فاران بھائی کی شادی کس سے ہونے والی تھی، کیونکہ تائی اماں نے صرف شوشہ چھوڑا تھا، باقاعدہ بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لہٰذا گھر میں کسی کو بھی ٹھیک سے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر تیمور کو پکا یقین تھا کہ ابا میاں کو تو ضرور ہی اس سارے معاملے کی خبر تھی، کیونکہ ان کی مرضی اور دخل اندازی کے بغیر تو گھر میں کھانا تک نہ پکتا تھا۔ تو ایسے پھر کیسے ممکن تھا کہ سب سے بڑے اور لاڈلے پوتے کی شادی کا معاملہ ان سے مخفی رہتا؟ بات ٹھیک تھی، مگر کسی بڑے سے پوچھنے کی بہرحال ہمت ان میں سے کسی میں نہیں تھی۔ پھر جس طرح ابا میاں نے ثانیہ آپی کے مقابلے میں بے نیازی طاری کر رکھی تھی، ویسے ہی فاران بھائی کا نام بھی وہ کبھی نہیں لیتے تھے۔ ملنے جلنے والوں میں یہ بات اکثر ہی موضوع گفتگو رہتی تھی، مگر ابا میاں سے براہ راست کوئی بھی کچھ نہ کہتا تھا۔ بس ایک تیمور ہی تھا جسے ہر تھوڑے دن بعد فاران اور ثانیہ کا غم ستاتا تھا۔ اب بھی اپنی اماں محترمہ کے پہلو میں بیٹھی ثانیہ کو دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہو گئی تھی۔ ہائے ثانیہ آپی، کاش میں آپ سے بڑا ہوتا تو آپ جیسی لڑکی کو کبھی ہاتھ سر جانے نہ دیتا۔ اس کی بے پرکی اڑانے میں بڑی چچی نے رج کے اس کو گھورا تو جوڑے پیک کرتی ثانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں، اور آپ کی لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر ثانیہ آپی آپ کی روز مار لگاتی۔ پاس سے گزرتی توقیر نے فوراً لقمہ لگایا تھا۔ اس بار تیمور کا قہقہہ سب سے بلند تھا۔ بڑی چچی بھی سر نیچا کر کے مسکرا دی۔ ویسے تیمور، مجھے تو اب بھی تمہارے مستقبل کے آثار کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، ثانیہ نے دہلیز پار کرتی توقیر کو دیکھ کر کہا۔ تیمور پھر ہنس دیا۔ چھوڑے آپی، اسے تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ بھی ماں کا لحاظ کیے بغیر بولا۔ اچھا چپ، خبردار جو اس کے سامنے یہ شوشہ چھوڑا، وقت آنے پر ہم خود بتا دیں گے۔ چچی نے اسے گھرکا۔ تو کب آئے گا وہ وقت؟ وہ پھر دو بدو بولا۔ چچی نے سر پکڑ لیا۔ ثانیہ پھر ہنس دی۔ دیکھو اس بے شرم کو، وہ اس کا سر ہلا کر خود اٹھ گئی۔ چچی کا تو لحاظ کر لیا کرو بے صبرے۔ ثانیہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ بے پرواہی سے ہنس دیا۔ ثانیہ پھر جوڑوں کے ساتھ مصروف ہوگی۔ یہ فاران بھائی کب آئیں گے؟ 3 دن بعد تو رسمیں شروع ہو رہی۔ اسے پھر فاران کا دورہ پڑ گیا۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اسے خود یہ خیال ابھی آیا ہو۔ پتہ نہیں، ان کے بارے میں تو بس ابا میاں کو ہی ٹھیک سے پتہ ہوتا ہے، ویسے بھی وہ کون سا تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ وقت ہوا تو آگے، ورنہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دوپٹے کی تہہ لگائی۔ ویسے ثانیہ آپی، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ تائی اماں نے فاران بھائی کے لیے کس لڑکی کو پسند کیا تھا؟ تیمور کی رگیں جاسوسی پھر بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں تیمور، میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی۔ فاران بھائی بہت خوش رہتے تھے، ہر وقت ابا میاں سے راز و نیاز میں مصروف رہتے اور کسی سے ان کی گھر میں اتنی بے تکلفی نہیں تھی، مگر جب ان کا بزنس ٹھپ ہوا وہ اچانک بہت خاموش رہنے لگے اور پھر چلے ہی گئے۔ تائی اماں نے پلٹ کر نام نہیں لیا ان کی شادی کا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ لڑکی فاران بھائی کی اپنی پسند تھی اور یقیناً اس نے بھی انکار کر دیا ہوگا، ورنہ وہ یوں شہر چھوڑ کر تو نہ جاتے۔ ثانیہ آج پہلی بار تفصیل سے بولی تھی۔ تیمور بہت دھیان سے ساری بات سن رہا تھا۔ اور آپ سے کیا بیر ہے ابا میاں کو؟ اس کے اچانک سوال پر ثانیہ کا دھیان ٹوٹا۔ اللہ نہ کرے، مجھ سے کیوں بیر ہونے لگا انہیں؟ مجھ سے تو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے برا سا منہ بنا کر تیمور کو گھورا۔ پھر آپ کے لیے آنے والے ہر رشتے کو انکار کیوں کر دیتے ہیں وہ؟ تیمور آج سارے جواب جان لینا چاہتا ہے۔ مجھے ابا میاں پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ امی کو بھی میں یہی سمجھاتی ہوں، مگر وہ ماں ہیں، ان سے میں لڑ نہیں سکتی۔ اور رہا سوال رشتوں کا، تو جب مجھے کوئی جلدی نہیں تو باقی لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ نے لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کا سکون اس کی اندرونی اطمینان کو ظاہر کر رہا تھا۔ جب چھوٹی تائی نے اسے آواز دی تو وہ تیمور سے معذرت کرتی ہوئی چلی گئی۔
گھر کے دونوں بڑے کنوارے ہو نہ ہو اس بات کا آپس میں تعلق ضرور ہے۔ تیمور نے کمرے سے نکلتی ہوئی ثانیہ کو دیکھ کر سوچا۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ پہلا مایوں پھوپھو کے گھر مہا کا ہو رہا تھا۔ وہ ساری کی ساری نندیں بن کر بری لے کر آئی تھیں اور اب بہنیں بن کر بدائی کے گیت گا رہی تھیں۔ مہا لیمن اور آتشی رنگ کی خوبصورت فراق پاجامے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی اور مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ ثانیہ بڑی چچی کے ساتھ مل کر سارا سامان سیٹ کر رہی تھی جو پھوپھو کی فرمائش پر نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا تھا کہ آخر ان کے سسرال والوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کا میکا اور ان کی بیٹی کا سسرال کوئی کنگلا نہیں ہے۔ تائی اماں اور چھوٹی چچی کی طرح بڑی چچی بھی ثانیہ پر انحصار کرتی تھی کہ ایک تو وہ بڑی سمجھدار تھی اور پھر ہر ایک کی مدد کے لیے ہمہ وقت خود کو پیش کیے رکھتی تھی۔ کھانے پکانے سے لے کر دیگر معاملات تک میں اس کی اپنی خاص مہارت تھی اور اپنی نرم خوئی کے سبب وہ سب کی پسندیدہ ہستیوں میں شمار کی جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم تاثر رہتا جس کے باعث گھر کا ہر فرد اسے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ لیتا تھا۔ اب بھی وہ آسمانی اور سفید چکن کاری کے سوٹ پر دھانی رنگا دوپٹہ اوڑھے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے نہ صحیح مگر رنگت خوب دمکتی ہوئی تھی جو اسے از خود ہی سب میں نمایاں کر دیتی تھی۔ تم ثانیہ ہو نا، آبدہ کی بھتیجی؟ وہ توقیر کے ساتھ کھری بڑی کے جوڑوں پر تبصرہ کر رہی تھی جب ایک خاتون نے اسے بازو سے پکڑ کر مخاطب کیا۔ جی، آپ پھوپھو کی امریکہ والی نند ہے نا فضیلہ آنٹی؟ وہ بنا گھبرائے پہچان کے مراحل طے کر گئی۔ واہ بھئی، تمہاری یادداشت کی تو داد دینی پڑے گی بیٹا، میں کم و بیش 5 سال بعد پاکستان آئی ہوں۔ فضیلہ آنٹی حیران ہوئی تو ثانیہ دھیمے سروں میں ہنس دی۔ آج کل کیا کر رہی ہو بیٹا؟ فضیلہ آنٹی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، بس ماسٹرز کے بعد گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ گھر کی مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کچھ اور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ حسب عادت اخلاق نبھانے لگی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی تائی اماں اور چھوٹی تائی بظاہر لوگوں سے محو گفتگو ہونے کے باوجود اپنے اپنے دھیان میں اسی طرف متوجہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ فضیلہ آنٹی کو تائی اماں اور چھوٹی تائی کے پاس چھوڑ کر خود لڑکیوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن ماہت کا مایوں تھا اور اس کے بعد بارات اور ولیمے کی تقریب جہاں سب نے جی بھر کے انجوائے کیا، وہاں تقریب میں ثانیہ کے لیے چھلکتا فضیلہ آنٹی کا خصوصی التفات بھی کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہا۔ ثانیہ فطرتاً گھلنے ملنے والی خوش مزاج لڑکی تھی، لہٰذا اس نے اس معاملے میں بھی کچھ خاص محسوس نہیں کیا، مگر گھر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں اور پھر وہی ہوا جو سب کے ذہنوں میں پکڑا تھا۔ ایک شام فضیلہ آنٹی آبدہ پھوپھو کے ساتھ گھر پر ملنے آئیں اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کا رشتہ چھوٹی تائی کو پیش کر گئیں۔ اس بار وہ ہو گیا جو کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس بار چھوٹی تائی نے ضد پکڑ لی تھی۔ ابا میاں کے سامنے اڑ گئی تھی، وہ کسی طور پر بھی یہ رشتہ گنوانے کے حق میں نہ تھی۔ فضیلہ آنٹی ان کی دیکھی بھالی تھی۔ آبدہ پھوپھو کے سسرال والے کوئی ایسے ویسے لوگ نہ تھے۔ پھر فضیلہ آنٹی تو عرصے سے امریکہ میں مقیم تھی، بڑا اچھا کاروبار سیٹ تھا وہاں ان کے شوہر کا۔ ان کا بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا۔ تصویر میں تو دکھ بھی بڑا اچھا رہا تھا۔ چھوٹے تایا بھی کچھ متفق سے ہو رہے تھے۔ روز ابا میاں کے کمرے میں بیٹھک لگتی، آبدہ پھوپھو بھی قائل کرنے پہنچ جاتی۔ ابا میاں اب تو ہاں کر دے، ہارون کی دفعہ بھی میں نے کتنے مان سے رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے جھٹ ثانیہ کو ہٹا کر تانیہ کو پیش کر دیا۔ چلو یہ تو نصیبوں کی بات ہے، تانیہ بھی مجھے کم پیاری نہیں، مگر اب تو اتنا اچھا رشتہ ہے، بھیا بھابھی کو بھی اعتراض نہیں، پھر آپ ان کی مجال ہے کوئی اعتراض کرنے کی؟ ابا میاں جو اب تک پتھر کی مورت بنے بیٹھے تھے پھوپھو کی اس بات پر اچانک جلال میں آ گئے۔ مگر پھوپھو ذرا نہ گھبرائیں، بالکل مجال ہے ان کی، آخر کو ماں باپ ہیں وہ ثانیہ کے، اور پھر آپ کوئی وجہ بھی تو نہیں بتا رہے انکار کی۔ وہ اکلوتی بیٹی ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی، ورنہ ابا میاں کو دو بدو جواب دینے والا پیدا نہ ہوا تھا۔ چھوٹے تایا یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے جیسے یہ ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کا معاملہ ہو اور وہ بس سن گن لینے آئے ہوں۔ بچوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ چھوٹی تائی چائے کی ٹرے لیے آئیں تو ابا میاں کے تاثرات دیکھ کر ماحول کی گرمی کا اندازہ کرنے لگی۔ ابا میاں نے ایک سنجیدہ نظر ان کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنا مخصوص کپ اٹھا لیا۔ اب تو کچھ بولے ابا میاں۔ پھوپھو نے بڑا سا گھونٹ چائے کا بھر کر پھر ابا میاں کو چھیڑا۔ میں بول چکا ہوں جو بولنا تھا، تم کچھ بھی کہہ لو، ثانیہ کا رشتہ وہاں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کپ کنارے رکھ کر پھوپھو کو انگلی دکھائی۔ ابا میاں اللہ کا واسطہ، آپ کو یا تو مجھے واضح وجہ بتا دے یا پھر انکار کی یا پھر مان جائیں۔ چھوٹی تائی کے مشہور زمانہ آنسو پوری رفتار سے بہنا شروع ہوئے تو لمحوں میں ابا میاں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا میاں اچھل کر پیچھے ہٹے۔ اٹھاؤ اس سے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پوری طاقت سے چھوٹے تایا پر چلائے۔ نہیں، آج میں جواب دے کر جاؤں گی، آخر ثانیہ کی شادی کیوں نہیں ہونے دیتے آپ؟ چھوٹی تائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔
छोटे ताया और फुफ्फों को संभालने लगे। अब्बा अम्मियों को ये ज़िद एक आंख ना भाई, मगर वो अंदर से हैरान ज़रूर हुए थे इस जुर्रत पर। आवाज़ें शायद बाहर जा रही थी जब ताया अब्बा और ताईमा अफ्ताखेज़ा दौड़े चले आए। अब्बा मियाँ, ये ताया अब्बा का जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि अब्बा मियाँ उठ खड़े हुए। चले जाओ सब यहाँ से अभी और इसी वक्त। उनकी संजीदा गहरी आवाज़ एक मुकम्मल तनबीह थी। छोटी ताई ने एक मलामती मगर बेबस निगाह से उन्हें नवाजा और बाहर निकल गई। रफ्ता रफ्ता सभी बाहर आ गए। बच्चे भी अंदर का माहौल भाम के थे। सानिया किचन के दरवाजे से लगी अपनी माँ की हालत देख रही थी। पहली बार उसके दिल में अब्बा मियाँ को लेकर सिलवट आई। अब्बा मियाँ ने रिसीवर कान से लगाया, एक नंबर मिलाया और टेक लगाकर बैठ गए। ठीक है, बस फिर मैं सानिया के लिए फजीला को हाँ कर देता हूँ। कार्ड मिल जाए तो आ जाना खाना खाने। अब्बा मियाँ ने आखिरी बात करके जूँ ही रुख फेरा तो सानिया को वहाँ खड़े पाया। लाइन अभी काटी नहीं गई थी। अब्बा मियाँ खुद ही दोबारा बोलने लगे, लो सानिया भी आ गई। हाँ हाँ, बहुत खुश नज़र आ रही है। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। चलो तुम मसरूफ़ हो गए, फिर बात करेंगे। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन रख दिया। सानिया ने सिर्फ आखिरी बातें ही सुनी थी। वो जो पहली बार अपनी माँ की मोहब्बत में अब्बा मियाँ से सवाल करने आई थी, उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मुँह से एक लफ्ज़ ना निकाला गया। शर्म अलग आ रही थी। कोई काम था बेटा? अब्बा मियाँ फितरी मोहब्बत से पूछने लगे। वो अब्बा मियाँ, वो किताब चाहिए थी जो रात को आप पढ़ रहे थे। उससे बर वक्त बहाना घड़ा। अब्बा मियाँ ने साइड टेबल से झट किताब उठाकर उसे थमा दी। सानिया उलझे कदमों भाग गई। आखिर ये कौन था जिसे अब्बा मियाँ उसकी शादी की खुशखबरी दे रहे थे, और अभी तो उन्होंने मना किया है सबको इस रिश्ते के लिए। वो सोच सोच कर हैरान होने लगी। ये अब्बा मियाँ भी ना समझ नहीं आते कभी कभी। ये अब्बा मियाँ भी ना समझ नहीं आते कभी कभी। उसने मुतमिन होकर किताब खोली कि अब तो ये बात खुद ही सब लोगों तक पहुँच जाएगी। सुना है अब्बा मियाँ ने हाँ कर दिया फजीला आंटी को। वक्त सुबह वो किचन में खड़ी अंडे फेंट रही थी जब अकब से तैमूर की आवाज़ आई। सानिया ने डर कर पीछे देखा, फिर उसकी बात सुनकर रुख फेर कर बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे कैसे नहीं पता आपको? आखिरी बार आप ही उनके कमरे से निकलती देखी गई हैं। वो लड़ाका औरतों की तरह सीने चढ़ाकर अंदर आ गए। तुमने कब देख लिया? तुम तो कल रात घर पे नहीं थे। सानिया ने हैरान होकर उसे देखा। तैमूर उसकी इतनी जल्दी कबूल करने पर बेसाख्ता मुस्कुराया। अजी, हमारी भी कुछ सोर्सेज हैं। उसने कॉलर झाड़े तो सानिया मुस्कुराहट न रोक सकी। बस रहने दो, तुम्हारी सोर्सेज तौकीर से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती हैं। तैमूर उसके इतने सही अंदाजे पर कहा मारकर हंस दिया। तो आप मान रही हैं ना, अब्बा मियाँ ने फाइनली आपका केस निपटा दिया। वो पूरी फरागत से चाय कप में निकाल कर वहीं टेक गया। तुम मेरा दिमाग मत खाओ, अपनी नन्ही मुन्नी सोर्स से कहो, पक्का सबूत लेकर आए। वो मुस्कुराते हुए आमलेट प्लेट में निकालने लगी। अब्बा मियाँ का नाश्ता बिल्कुल तैयार था। सानिया ट्रे लेकर निकलने लगी। एक कप चाय का और बढ़ा लें। तैमूर ने घूंट भरकर उसे टोका। वो किस लिए? सानिया जाते जाते पलटी। फरहान भाई आए हैं सुबह की फ़्लाइट से। मैं उनको ही तो लेने गया था सुबह। सानिया ने चौंक कर देखा। वाकई अपनी धुन में उसने गौर ही नहीं किया था कि तैमूर आज इतनी सुबह क्यों उठ गया था। उसने एक और कप चाय ट्रे में रखे और अब्बा मियाँ के कमरे की तरफ आ गई। फरहान पर्दा हटाकर बाहर निकल रहा था जब वो सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। अपनी तरफ से उससे बड़े खलूस और खुशदिली से सलाम झाड़ा था। आखिर को वो इतने अरसे बाद घर आए थे। गहरी नीली शर्ट पर आसमानी रंग की जीन्स चढ़ाए, कच्ची नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखों और पुरशुकन पेशानी को हाथ से मसलते हुए वो उसकी आमद से बिल्कुल बेखबर जा रहे थे। उसकी आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया और चंद लम्हे बस खाली नज़रों से उसे देखते रहे। फिर ठंडी सांस भरकर अपना इर्तकाज़ खुद ही तोड़ दिया। ये चाय तुम मेरे लिए लाई होगी? कप की तरफ इशारा करके उससे पूछा। जी। सानिया उनकी हालत से उलझ सी गई। उन्होंने कप उठाया और आगे बढ़ गए। सानिया पलट कर देखने पर मजबूर होगी। वो बिना रुके सीढ़ियाँ चलते गए। ना सलाम ना दुआ, शायद थक गए हैं। वो खुद ही अंदाज़े लगाती अब्बा मियाँ के कमरे में आ गई। फरहान भाई कैसे आ गए अब्बा मियाँ? वो पूछे बिना ना रह सकी। अब्बा मियाँ भी गुम से थे। वो तो हमेशा ही ऐसे आ जाता है बिना बताए। उन्होंने ट्रे करीब खिसकाई और खाने लगे। अब्बा मियाँ का गुमसुम रवैया से बाहर निकलने पर मजबूर कर किया। आज की तारीख से कोई 8 साल इधर की बात थी। फरहान ने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंसेज में। वो दौरान तालीमी फ्रीलांसिंग किया करता था। 5 सालों में उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिए थे। अखराजात ताया अब्बा और अब्बा मियाँ की बदौलत पूरे हो रहे थे। सो अपना पैसा उसने ख़ास मकसद के तहत जमा कर लिया। खाने पीने का शौकीन था और पकाने से भी दिलचस्पी थी। कुछ दोस्त भी हम मिजाज थे। सब ने मिलकर फ्लेवर्स बनाने का कारखाना खोल लिया। घर वालों ने हौसला अफजाई की क्योंकि घर का सबसे बड़ा और लायक बच्चा था और अब्बा मियाँ की खुसूसी शफ़क़त भी हासिल थी। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और फरहान का काम खूब फलने फूलने लगा। छोटे कारखाने से औसत दर्जे की फैक्ट्री खोल ली गई। घर में उसकी शादी की बातें होने लगी। उसकी कोई ख़ास पसंद नहीं थी।
بس شریف سی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی، نظر باز نہ تھا کہ کسی کو نظر میں رکھتا۔ یوں ہی ایک رات وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کی غرض سے لاؤنج میں رکھا فون اٹھانے آیا تو باتوں کی آواز سن کر محتاط ہو گیا۔ ایک لائن اوپر کی منزل کے برآمدے میں بھی لگی ہوئی تھی اور اس سیٹ پر ثانیہ اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا۔ پلیز ہیرا، یہیں روک دو اس بات کو۔ میرے ماں باپ مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے تعلیم حاصل کرنے باہر بھیجتے ہیں اور میرا مقصد بھی صرف علم کا حصول ہے۔ میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں، مثال بننا چاہتی ہوں اپنے گھر کے سب بچوں کے لیے۔ مگر ثانیہ، میرا بھائی بہت شریف لڑکا، اسے تم اچھی لگی ہو، پلیز میری خاطر ایک بار ان کی بات سن لو۔ ہیرا بس ضد تھی۔ فاران ہیرا کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ثانیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، گھر میں آنا جانا تھا اس کا۔ اپنے بھائی سے کہنا ثانیہ شریف لڑکی اور شریف لوگ نہ نظر رکھتے ہیں نہ نظروں میں آنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں بھی نہ ملیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم ایک دوسرے سے برے دل سے ملیں۔ اتنا کہہ کر ثانیہ نے فون رکھ دیا، مگر فاران رسیور تھامے ہی رہ گیا۔ ثانیہ کے جواب نے ایک نامعلوم سا فخر اس کے اندر بھر دیا اور اس دن کے بعد وہ لاشعوری طور پر ثانیہ پر نظر رکھنے لگا۔ وہ صبح چھوٹے تایا کے ساتھ کالج جاتی تھی، واپسی پر بھی کبھی چھوٹے تایا کبھی ابو سے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ کئی بار فاران بھی اسے پک کرنے کالج گیا اور یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس نے واقعی ہیرا سے دوستی ختم کر دی تھی۔ کئی بار چھوٹی تائی نے پوچھا کہ ہیرا کیوں نہیں آئی اتنے دن سے، مگر ثانیہ نے جھوٹ بول کر انہیں بھی مطمئن کر دیا۔ فاران ہر گزرتے دن کے ساتھ ثانیہ میں انوالو ہونے لگا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں روز بروز اسے متاثر کرنے لگی تھی۔ وہ خوش شکل تھی، گھریلو تھی، تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور سب سے بڑھ کر شریف تھی۔ فاران کا دل خود بخود اس کے حق میں گواہیاں دینے لگا۔ وہ جس بات کی عمر تھی وہ خوش رہنے لگا، ہر دم تر و تازہ۔ کام کے بعد سارا وقت گھر پر گزارتا، ثانیہ کو کبھی مخاطب نہ کرتا۔ کیا یہ کم تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی اور کبھی یہاں سے جانے والی نہ تھی؟ ثانیہ کا حصول اسے کبھی بھی مشکل نہ لگتا۔ پھر ایک دن ابا میاں کے کمرے میں وہ اور تائی اماں موجود تھے۔ موضوع گفتگو اس کی شادی تھی۔ تائی اماں ماں تھی، بیٹے کی پسندیدگی بھانپ چکی تھی، تو پھر دیر کس بات کی تھی؟ بس ابا میاں کو بتانا تھا تاکہ ثانیہ کے والدین سے باقاعدہ بات کرتے۔ اس کا کالج کا ایک سال باقی تھا۔ فاران ماشاءاللہ برسر روزگار تھا، وہ فخریہ اپنے بیٹے کو پیش کر سکتی تھی۔ ابا میاں اس دن فاران کی شادی کی بات کر رہے تھے نا۔ تائی اماں موت تمہید باندھنے لگی۔ ابا میاں رات کی دوائی کھا رہے تھے، کنکھیوں سے مسکرا کر فاران کو گھورنے لگے۔ وہ دانستہ سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی، مگر خیر تم اپنی کہو بڑی دلہن۔ ابا میاں نے جیسے لطف اٹھایا۔ تائی اماں نے گھبرا کر بیٹے کو دیکھا، اس نے بھی اسی نظر سے ماں باپ کو دیکھا۔ ابا میاں، ہم ثانیہ کے لیے سوچ رہے تھے، انہوں نے مری آواز میں مدعا بیان کیا۔ ابا میاں بے ساختہ ہنس دیے، جیسے انہیں بہت اچھا لگا ہو۔ چلو شکر ہے، اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرا تو ان کے بچپن سے یہی ارمان ہے کہ فاران کی دلہن ثانیہ کو بناؤں۔ کیوں میاں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اچھی طرح بھانپ چکے تھے کہ ثانیہ کے نام سے فاران کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے، مگر یوں ہی اسے چھیڑنے لگے۔ آخر کو وہ ان کا چہیتا اور بے تکلف پوتا تھا۔ فاران مسکراہٹ روک کے انہیں دیکھا تھا اور وہ نہال ہو گئے۔ بس تو چلو کل ہی چھوٹی دلہن اور ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ اگلے دن صبح ابا میاں نے ناشتے کے دوران چھوٹے تایا کو مخاطب کیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد تم اپنی بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں آج نہ کچھ بات کرنی ہے۔ چھوٹی تائی فطری طور پر گھبرا گئی تھی، مگر ابا میاں سے قبل از وقت کچھ پوچھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فاران سو کر اٹھا تو دیکھا کہ موبائل بند پڑا ہے، یقیناً بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا، ٹی وی کھول کر فون بھی پاس ہی چارجنگ پر لگا دیا۔ ٹی وی پر ہر طرف ایک ہی خبر نشر ہو رہی تھی، سائٹ ایریا میں غیر قانونی تجاوزات پر حکومت کا چھاپا، کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں مسمار کر دی گئی۔ تفصیلات نے فاران کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کی افراتفری دیکھ کر سارا گھر ہی لمحے میں ٹی وی کے آگے جمع ہو گیا۔ اس نے پھولی سانسوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کسی طرح موبائل آن کیا تو اس کے دوستوں کی مس کالز اور میسیجز نے موبائل جام کر دیا، اور وہ سب اسی کی طرح بدحواس تھے۔ سب کا مشترکہ سرمایہ تھا جو بلڈوزر تلے کچل گیا تھا۔ بات واقعی پریشانی کی تھی۔ فاران سر پہ ہاتھ رکھ کے بس ٹی وی پہ چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اسی پل ثانیہ ناشتے کی ٹرے اس کے قریب لے آئی۔ کیا بہت نقصان ہو گیا؟ فاران بھائی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فاران نے اس کی مخصوص خوشبو سے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں میں فکر، چہرے پر ہمدردی لیے وہ اسے ایک پل کو سب کچھ بھلا گئی، جیسے تپتی دھوپ میں چلتے ہوئے اچانک سایہ دار درخت مل جائے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا ہوا بے رب سا بولنے لگا۔ کل جو خواب تعبیر پانے جا رہا تھا آج اس کا حصول مشکل نظر آنے لگا۔ فاران بھائی ناشتہ تو کر لیں، وہ کترا کر نکلنے لگا جب عقب سے ثانیہ کی نرم آواز ابھری، مگر وہ پھر پلٹ کر نہ دیکھ سکا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا، ایک آفس سے دوسرے آفس، کبھی کسی سے بات، کبھی کسی کی منت،
मगर जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई मुमकिन थी ही नहीं। अब्बा मियाँ उसकी ज़हनी कैफियत अच्छी तरह समझ रहे थे। दिल दुख से भर गया था। कल ही तो वो कितना खुश और मुतमिन था और आज जैसे खाली हाथ रह गया था। वो भूल ही गए थे कि उन्होंने छोटे ताए से कोई बात भी करनी थी। ताई, अम्मा, ताया, अब्बा अलग उसके लिए परेशान थे। वो सुबह का निकला, अब तक घर ना लौटा। फ़ोन मुसलसल बिजी जा रहा था। रात के खाने के बाद अब्बा मियाँ हस्ब याद इशा की नमाज अदा करके तस्बीह पढ़ रहे थे जब उनके कमरे में रखा फ़ोन बाज उठा। उन्होंने एक रिसीवर कान से लगाए ताकि छोटे ताया और छोटी ताई कमरे में दाखिल हुए। अब्बा मियाँ, अभी छोटे ताया से साने के मुतालिक कोई बात मत कीजिएगा। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ और माली तौर पर तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। फ़रहान की परेशानी में डूबी मायूसी आवाज़ उनका दिल छल निकल गई। सामने ही छोटे ताया अब्बा मियाँ के फारिग होने के मुंतज़िर थे। खुदा न खास्ता ऐसे भी कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी। यूँ मायूस नहीं होते बेटा, नरमी से तसल्ली देने लगे। वो उसकी शादी के मामले को मुलतवी करने के हरगिज़ हक़ में नहीं थे। ये वक्ती परेशानी थी जिससे वो इंशाअल्लाह उभर जाने वाला था। उन्हें यकीन था कि वो माली लिहाज से वो ख़ुद और उन सब की औलाद ख़ासी मुस्तहकम थी, सो किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं हो सकता। मगर उधर भी फ़रहान था। मेरे लिए यह क़यामत ही है अब्बा मियाँ। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मुझे इस मसले से निमटने के लिए वक्त चाहिए प्लीज़। अब्बा मियाँ तो जैसे लाजवाब हो गए। वो फ़ोन बंद कर चुका था, सो उन्होंने भी खामोशी से रिसीवर रख दिया। किसका फ़ोन था अब्बा मियाँ? फ़रहान का। छोटे ताया शायद गुफ्तगू से भाग गए थे। हाँ वही था। कैसी परेशानी मेरे बच्चे पर आ गई? अब्बा मियाँ पेशानी मसलने लगे। बस अब्बा मियाँ, जब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। यकीनन आजमाइश मतलूब है अल्लाह को। फ़रहान की छोटे ताया भी परेशान थे। अब्बा मियाँ, आपने बुलाया था, कोई ख़ास बात थी? वो मुद्दे पर आ गए थे। उधर अब्बा मियाँ मुसलसल कोई बहाना सोचने में मसरूफ़ थे। फ़रहान ने उन्हें दोहरी परेशानी में डाल दिया था। हाँ, वो बस बड़ी दुल्हन फ़रहान की शादी के मुतालिक बात कर रही थी। शायद कोई लड़की भी पसंद की थी उन्होंने, मगर फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये बात मुनासिब रहेगी। ज़रा फ़रहान अपने मसले से निमट ले, फिर वो खुद ही सबको बताएंगी। अब्बा मियाँ ने बहुत आसानी से बात बना दी। वाकई छोटे ताया और ताई भी मुतमिन हो गए। एक हफ्ते फ़रहान की शक्ल किसी को देखने को नहीं मिली। नाश्ता खाना सब छोड़ रखा था उसने। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से घर आता। कुछ दिन में सब नॉर्मल भी हो गए। बस एक वो था जो दिन रात भुला बैठा था। उन्हीं दिनों सानिया के लिए हीरा अपने भाई का रिश्ता लिए चली आई थी। बहुत ही गैर मुतवक्का तौर पर बिना इतला दिए हीरा अपनी अम्मी और बड़ी बहन के साथ उनके घर आ गई। ताई अम्मा हैरान थी तो छोटी ताई बहुत खुश भी थी। अभी उसका कॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ था और उसका पहला रिश्ता भी आ गया। उन्हें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया और वो भी बड़ी पुरुमीद होकर यहाँ से लौटती। सानिया हीरा के अच्छे रवैये से शर्मिंदगी महसूस करने लगी। अब बोलो शरीफ लड़की, अब तो कोई एतराज़ नहीं है ना? सानिया से कोई जवाब ना बन पड़ा। रात को फ़रहान आया तो ताई अम्मा खाना लेकर उसके कमरे में आ गई। सानिया का रिश्ता आया है। उसकी दोस्त अपने भाई के लिए उसका रिश्ता मांगने आई थी। उन्होंने ना उसकी खैरियत पूछी ना कोई और बात। टावल से चेहरा साफ करते फ़रहान के हाथ काम का हुए। यकटुक माँ का चेहरा देखने लगा। मुझे इजाज़त दो फ़रहान, मैं कल इब्राहिम से बात करती हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारे मुकाबले पे वो किसी को तरजीह नहीं देंगे। वो उसके चेहरे के तासरात से पिघल सी गई। आंखों में आंसू भर गए। फ़रहान अनसुनी करता हुआ कमरे से निकल गया। उसका रुख अब्बा मियाँ के कमरे की तरफ था। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अब्बा मियाँ भी सो चुके थे। उसने बिना दस्तक दिए अंदर जाकर लाइट जला दी। अब्बा मियाँ की नींद में खलल पड़ा। मुंदी आंखों से उनका चेहरा देखा तो हैरान रह गए। सानिया मेरी अमानत है आपके पास अब्बा मियाँ, उसे आप किसी को नहीं देंगे। मुझे वक्त दें ताकि मैं फिर से ख़ुद को उसके काबिल बना सकूँ, अपने बलबूते पर उसकी खुशियों और ज़िम्मेदारियों को निभाने के काबिल हो सकूँ। तब तक आप उसकी हिफाजत करेंगे, मुझसे वादा करें। वो उनकी आंखों में आंखें डाले एक सांस में कह गया। अब्बा मियाँ उसकी सुर्ख आंखों से छलकता आज़म और सच्चाई देकर अंदर से हिल गए थे। ये बात पसंदीदगी की नहीं थी, ये बात वफ़ादारी की थी, ये बात अमानतदारी की थी। उन्होंने बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। तुम्हारे अब्बा मियाँ की सांस जब तक बाकी है मेरे बच्चे, मैं ये अहद निभाऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। वह थक कर उनके गले लग गया था। अगली सुबह उसने ऐलान किया कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। उसके एक दोस्त के चचा लाहौर में रहते हैं। उनकी वसात से एक निस्बतन छोटी जगह किराए पर मिल गई थी। इब्तदन वो सब चचा के घर पे ऊपर की मंजिल पर किराए पर रहने वाले थे। सभी अपना घर छोड़ रहे थे ताकि काम पर तवज्जो दी जा सके। हौसला हारा न था, हिम्मत जवां थी। ताया बताइए मैं इकलौती औलाद के आगे मजबूर थे। उस पर भरोसा भी था। अब्बा मियाँ से दिल का रिश्ता था, सो किसी ने एतराज़ ना किया और वो चला गया। उधर अब्बा मियाँ ने हीरा के भाई के रिश्ते के लिए साफ अल्फाज में मना कर दिया। एक तो सानिया की उम्र नहीं थी शादी की, दूसरी वो गैर बरादरी से थे। पहला रिश्ता था, छोटी ताई को दुख तो हुआ मगर वो हज़म कर गई। यूँ ये बात आई गई होगी, मगर पिछले 8 साल में सानिया के लिए आए 8-10 रिश्तों को अब्बा मियाँ ने जिस बेफिक्री और बेनियाजी से चलता किया था,
یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہ تھی۔ ہر رشتے کی خبر وہ فاران کو دیتے بھی نہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جو خود ابا میاں کے جاننے والوں میں سے تھے، اور ان کی تو بھنک بھی ابا میاں نے چھوٹی تائی کو نہ لگنے دی تھی، مگر اب یقیناً چھوٹی تائی چھوٹے تائی کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ 9 سالوں میں گھر کے باقی بڑے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ ثانیہ اور فرحان ان سے چھوٹوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھی۔ اب تو ابا میاں بھی تھکنے لگے تھے، ہر فون پر فرحان کو یاد دلاتے، ڈراوے دیتے، مگر وہ نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا، اور اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ فضیلہ آنٹی والے معاملے پر جس طرح پھپھو اور چھوٹی تائی ایک ہی ہو گئی تھی، ابا میاں کو صاف لگ رہا تھا کہ اب کوئی ان کی ماننے والا نہیں۔ لہٰذا اس بار انہوں نے صاف الفاظ میں فرحان سے کہہ دیا تھا کہ اب اگر وہ نہیں آیا تو ثانیہ کے لیے فضیلہ آنٹی کو ہاک کر دیں گے۔ اور وہ سچ مچ آ گیا تھا، بھوکلایا ہوا، تھکا جیسے یہاں سے گیا تھا۔ آج بھی اسی نے منہ اندھیرے آ کر انہیں جگایا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ وہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ وہ حیران بے یقین سا ان سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جیتی جاتی لڑکی ہے میاں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تم نے کیا سمجھ لیا اسے؟ ابا میاں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ ابا میاں آپ جانتے تو ہیں میرا کام، وہ بیزار سا کہنے لگا۔ 8 سال ہو گئے تمہیں گئے ہوئے فرحان، 8 ماہ نہیں، ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے تمہارا کام، اب کیا قباحت ہے؟ ابا میاں نے کڑے تیوروں سے اس کی کھنچائی کی۔ ابا میاں یہ اصلی زندگی، 8 سالوں میں کروڑ پتی تو بن کر نہیں لوٹ سکتا۔ شراکت میں کام شروع کیا تھا، ابھی 1 سال ہوا ہے اپنا کام الگ کیے ہوئے۔ مجھے گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے ثانیہ کے لیے۔ ثانیہ کچھ نہیں جانتی، میں جس سے کہوں گا وہ اس سے شادی کر لے گی۔ تم بناتے رہنا اپنے گھر اور لیتے رہنا گاڑی۔ آ جا رہی ہے فضیلہ، بس بہت رکھ لیا میں نے تمہارا بھرم، ابا میاں نے رکھائی سے کہہ کر کروٹ بدلی۔ ابا میاں فرحان کو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاؤ آرام کرو، میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ اسے بھگانے کے لیے کہنے لگے۔ کہیں نہیں جا رہا میں، وہ ہر درمی سے کہتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابا میاں نے جیسے ضد چھو کر اسے گھورا۔ ہاں تو پڑے رہو یہی، اور اچھی طرح سوچ لو، شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ فرحان شدید تھکا ہوا تھا، مگر نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ ابا میاں کیوں نہیں سمجھتے میری خاطر انہوں نے ان گزرے سالوں میں ثانیہ کے لیے آئے بہترین پروپوزلز ٹھکرائے ہیں، تو کم از کم مجھے بھی اس قابل ہونا چاہیے نا کہ چھوٹی تائی کو ثانیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کوئی افسوس نہ ہو۔ اور اب جو فضیلہ آنٹی کا امریکی نژاد خوبرو بیٹا سوالی بن کر آیا ہے، بھلا کس منہ سے ابا میاں مجھے اس کے مقابلے میں پیش کریں گے؟ لیکن ان سب سے پرے خود مجھ میں اتنا حوصلہ کب ہے کہ میں ثانیہ سے دستبردار ہو جاؤں؟ 8 سال میں نے خود پر صبر کر کے اس سے دوری بنائے رکھی، اپنے ہر جذبے کے آگے بند باندھا کہ ایک دن اسے اس کی صحیح قدر کے ساتھ اپناؤں گا، اپنی بھرپور وفاؤں کے ساتھ اسے دنیا کی ہر خوشی مہیا کروں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا، اس کی پیشانی جلنے لگی تھی۔ اٹھو فرحان، اپنے کمرے میں جاؤ، ابھی ثانیہ آ جائے گی میرا ناشتہ لے کر۔ ابا میاں نے نماز سے فارغ ہو کر اسے جگایا۔ وہ سویا تو نہیں تھا، مگر ہلکی غنودگی ضرور طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا سامان تیمور جب ہی اوپر لے گیا تھا، وہی پل تھا جب وہ ابا میاں کے کمرے سے نکل رہا تھا اور ثانیہ سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، معصوم صورت، مہربان صفت، اس کی نظر سے انجان، اس کے ہر جذبے سے ناآشنا۔ فرحان کی نظروں میں زمین آسمان گھوم گئے۔ وفا کے جن رستوں پر وہ تنہا چل رہا تھا، اگر اب بھی ثانیہ اس کی ہمسفر نہ ہوئی تو شاید وہ تھک کر بیچ راہ میں ہی گر جائے گا۔ ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ثانیہ اپی یار، میں نے بولا تھا آپ کو کہ فروٹ ٹرائفل بنائیے گا، آپ نے فروٹ یوگرٹ بنا لی۔ شام کو توقیر کچن میں کھڑی ثانیہ سے لڑ رہی تھی۔ تمہارے رشتے کے لیے نہیں آ رہے وہ لوگ جو تم اپنی پسند بتانے کھڑی ہو گئی۔ تیمور خود کھانے پینے کا سامان چیک کرنے وہاں کھڑا ہوا۔ توقیر کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ توقیر نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ جب میرے رشتے کے لیے آئیں گے نا تو دیکھے گا، سب سامان باہر سے منگواؤں گی ان کی پسند کا، اور بتا دوں گی کہ مجھے باہر کا کھانا پسند ہے، لہٰذا ان فیوچر مجھ سے کھانا پکوانے کی بالکل امید نہ رکھی جائے۔ اس نے ادا سے بال پیچھے گرائے اور تیمور کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ تیمور کے تن بدن میں آگ لگی۔ تمہاری پسند کی تو ایسی کی تیسی، نہ تم سے پائے نہاری پکوائی تو میرا نام تیمور نہیں۔ وہ بسکٹ پلیٹ میں پٹک کر توقیر پر جھپٹا۔ ثانیہ نے کام چھوڑ کر ان کے بیچ رکاوٹ کھڑی کی۔ کیا ہو گیا ہے تیمور؟ وہ اسے آنکھوں سے اشارہ کر کے سمجھانے لگی۔ دیکھے نا ثانیہ آپی، میں اپنی بات کر رہی تھی، یہ بلا وجہ بیچ میں آ گئے، بیچ کے بلے بن کر۔ وہ ثانیہ کی اوٹ میں ہوتی ہوئی بولی۔ تیمور کو پھر تاؤ آ گیا۔
یہ بیچ کا بلہ ہمیشہ بیچ میں ہی رہے گا بی بی، یہ بٹھا لو اپنی یادداشت میں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر توقیر کو گھورا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا، مبادا وہ آج توقیر کے حواسوں پر بم ہی نہ گرا دے۔ تیمور بس اب کچھ نہیں بولنا، نکلو تم یہاں سے۔ کیا یار آپی، کب تک بچہ بنائے رکھیں گے آپ لوگ اسے؟ بات کرتا ہوں میں امی سے، کھولیں اب یہ پنڈورا باکس۔ وہ جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے اتر کر راہداری کی طرف آتے ہوئے فارہان نے اس کا تپا تپا چہرہ غور سے دیکھا۔ اڑتی پڑتی اس کے کانوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ کون سا پنڈورا باکس ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ قریب پہنچ کر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں تیمور کو چھیڑا۔ ضرور، میں تو سب کو بتانے کے لیے مر رہا ہوں، مگر مجھے کوئی بتانے ہی نہیں دیتا، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ عمر گزار دیتے ہیں مگر منہ سے بھاپ تک نہیں نکالتے، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی لنترانی پر فارہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر میں کسی کو بھی اس معاملے کی خبر تھی، مگر تیمور نے جس انداز میں بات کہی تھی اسے لگا صاف ہی اسے سنائی گئی ہے۔ وہ کھڑا رہ گیا اور تیمور مزے سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ثانیہ کی آواز کچن سے آ رہی تھی، وہ بے اختیار چلتا ہوا اسی طرف آ گیا۔ اچھا بابا، تمہارا ٹرائفل بھی بنا دوں گی کسی دن۔ آج دیکھو فارہان بھائی آئے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی فروٹ یوگرٹ پسند ہے، اس لیے یہی بنا لیا۔ وہ ابھی تک توقیر کو منانے میں لگی ہوئی تھی جو تیمور کے رویے پر روحان سی ہو گئی تھی۔ فارہان چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سوا گھر میں کوئی لڑکی نہیں، بچی تھی۔ سب اپنے گھروں کی ہو کر خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا یہ حال تھا کہ گھر والوں کی فرمائشوں سے لے کر خود اپنے لیے آنے والے رشتوں تک کا اہتمام اسے خود کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی اس کا ہاتھ تک بٹانے والا نہیں تھا۔ کیا اس دن کے لیے اسے چھوڑ کر گئے تھے فارہان احمد کہ سالوں بعد بھی وہ تمہارے بجائے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ اس کے اندر سے کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ قدم اٹھاتا کچن میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے رک کر اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا فارہان بھائی؟ ثانیہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں وہ توقیر، میرا فون لا دو، اوپر کمرے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑ کر توقیر کو چلتا کیا۔ وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ ثانیہ پلٹ کر چائے گرم کرنے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا شام کو؟ یہ اہتمام اس نے وہیں ٹکتے ہوئے بات شروع کی۔ جی، وہ آبدہ پھپھو کی نند فضیلہ آنٹی، وہ آ رہی ہیں، ثانیہ نے دبے لہجے میں اطلاع دی۔ نظریں چائے پر سے اٹھ نہ سکیں۔ خیریت؟ کوئی خاص وجہ؟ فارہان نے اسے جانچا۔ فیروزی سوٹ میں وہ نکھری نکھری پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ آپ کو ابا میاں نے نہیں بتایا؟ ثانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے کہے۔ فارہان نے اس کی جھجک پر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یاد آیا، کچھ رشتے وغیرہ کے سلسلے میں شاید، ہے نا؟ اس نے اداکاری کی۔ جی۔ ثانیہ نے کپ اس کے آگے رکھا۔ تو تم راضی ہو اس رشتے پر؟ اس نے گھون بھرتے ہوئے پھر اسے گھورا۔ ثانیہ کی نظریں بدستور نیچی ہی تھیں۔ میری کیا رضا، جو ابا میاں بہتر سمجھے، کھویا کھویا سا جواب آیا۔ فارہان کو اس پہ ترس آنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کپ رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹی شرٹ کی آدھی آستینوں سے نکلتی اس کی گندمی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکی تھی، اور دونوں ہتھیلیاں آپس میں پیوست اس کی تھوڑی کو سہارا دیے ہوئی تھی۔ گہری گہری آنکھوں میں ہلکورے لیتا حزن اور انوکھی چمک سے پھوٹتی شعاعیں پہلی بار ثانیہ کے حواسوں پر دستک دینے لگی تھی۔ وہ اس کے سوال کی منتظر بے خیالی میں اسے ہی کھو کر دیکھنے لگی۔ فارہان کو وہ لمحہ ملکوتی لگا۔ اگر ابا میاں تمہیں کسی ایسے شخص کا رشتہ پیش کریں جسے تم ہمیشہ سے جانتی ہو، جس کی پسند عادات کچھ بھی تمہارے لیے انجان نہ ہو، تو کیا تم اسے فضیلہ آنٹی کے امریکی نژاد انجان بیٹے پر ترجیح دو گی؟ وہ بہت محتاط انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کے ہر رنگ کو پڑھ لینا چاہتی تھیں۔ ایسا کون ہے بھلا؟ ثانیہ کو لگا یہ سوال بے معنی تھا۔ فارہان نے سانس بھر کر ہاتھ گرائے اور کھڑا ہو گیا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اسے تمہاری خوشی ہر حال میں عزیز ہے، مگر اس کی خوشی بس تمہارے ساتھ ہے۔ وہ پھر اسے نظروں سے باندھ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پلٹ کر تک نہ دیکھا۔ ثانیہ سارے جواب پا گئی اور سالوں کا حساب پل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بہت کام پڑا تھا، مگر اب سب بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بھاری من کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ عصر کی نماز اس نے خیالوں کی یورش کے ساتھ ادا کی۔ ذہن عجیب الجھن میں گھر گیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی الفاظ منہ سے ادا ہوئے، یا اللہ، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ دعاؤں سے ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ مبتلا نہیں تھی، وہ باخبر بھی نہیں تھی، مگر فارہان کے اقرار نے اس کا من بوجھل کر دیا تھا۔ وہ دوہری کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی الجھن میں شام ہو گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی۔ امی اور چچی کچن کا باقی کا کام سمیٹ چکی تھی۔ تیار ہو گئی تم؟ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا، ساتھ ایک تنقیدی نگاہ بھی اس پر ڈالی۔ تھوڑا میک اپ کر لیتی ثانیہ، چچی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے اتنا سنگھار بہت ہے، منگنی شادی ہو جائے تو کوئی بات بھی ہو۔
امی کا اپنا نظریہ تھا۔ ثانیہ نے جان بخشی پر شکر ادا کیا۔ دل کسی طرف ہو کر نہیں دے رہا تھا، ذہن پر بس فاران کے لفظوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نظریں چکائے لاؤنج میں آ گئی۔ فاران سفید کرتا شلوار میں نقص سے تیار بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھا تو نظریں وہیں جم گئی۔ ثانیہ کو اس کی محویت نے نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کتنی الگ تھی وہ نظریں جن سے آج فاران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی موجودگی سے بے آرام ہوئی تھی۔ فاران اس کی گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جب ہی ایک مہربان دوستانہ مسکراہٹ اسے نواز کر دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ ثانیہ دھڑکتے دل پر قابو پاتی رہ گئی۔ تائیں ابا اسے مخاطب نہ کر لیتے تو یقیناً یہاں سے چلی جاتی۔ جلد ہی فضیلہ آنٹی کی آمد کا شور اٹھ گیا۔ وہ عابدہ پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ سب کے سلام کا جواب دے کر ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر آج ان کے انداز میں پہلے جیسی گم جوشی مفقود تھی۔ ناشتے پانی سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں ابا میاں کی سربراہی میں بیٹھے تھے۔ ینگ لوگوں میں سے کوئی نہ تھا، صرف فاران گھر کے بڑے پوتے ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ ابا میاں پھر کیا سوچا آپ نے؟ عابدہ پھپھو نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فضیلہ آنٹی آج خلاف معمول کچھ گمسم سی تھی۔ ابا میاں نے ایک نظر فاران پر ڈالی، پھر فضیلہ آنٹی کو دیکھا۔ ویسے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مطلب فضیلہ کو ہم عرصے سے جانتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر عمر یہاں آ جاتا، ہم سب بنفس نفیس اس سے مل لیتے۔ آخر بیٹی بھی آنی ہے، تسلی ضروری ہے۔ ابا میاں نے بہت محتاط انداز میں بات شروع کی۔ چھوٹی تائی اور تایا پہلے بہت بے چین پھر متفق نظر آنے لگے۔ فضیلہ آنٹی نے پہلو بدلا۔ عابدہ پھپھو کو بھی یہ بات ٹھیک لگی۔ وہ بھی سوالیہ انداز میں نند کو دیکھنے لگی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ابا میاں، مگر عمر کا اتنی جلدی آنا ممکن نہیں ہے۔ فضیلہ آنٹی نے طریقے سے بات بنائی۔ تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں، جب عمر آئے گا تبھی بات آگے بڑھائیں گے، ابا میاں نے سابقہ انداز میں کہتے ہوئے چھوٹی تائی کی طرف دیکھا۔ فاران اس دوران خاموش بیٹھا ابا میاں کی پالیسی کو جانچتا رہا۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں، آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں؟ یہ تو آپ نے بالکل غیروں والی بات کر دی۔ فضیلہ آنٹی اپنی سوچوں سے اچانک چونک کر بولی۔ چھوٹی تائی ان کے انداز پر بے چین سی ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ بیٹا اس میں غیریت والی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے بیٹے سے کبھی ملے نہیں، لڑکی ہم نے اس سے بیانی ہے اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی بنا لڑکے ملے سے تو نہیں کر دیتے، کیوں چھوٹی دلہن؟ ابا میاں نے انتہائی شرافت سے کہتے ہوئے بندوق چھوٹی تائی کے کندھے پر رکھ دی۔ فاران نے سر مزید موبائل پر جھکا کر ہنسی ضبط کی۔ ویسے فضیلہ باجی، ابا میاں کی بات کسی حد تک درست ہے۔ بے شک ہم عمر سے اسکائپ پر فون پر کتنی بھی بات کر لیں، مگر شادی جیسے معاملات کے لیے روبرو ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عابدہ پھپھو نے بھی تائید کی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے عابدہ، لیکن میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ پہلے میں رشتہ طے کروں گی تو عمر ایک ہی بار آ جائے گا شادی کے لیے۔ امریکہ سے روز روز آنا تو آسان نہیں ہے۔ فضیلہ آنٹی کو عجیب سا پریشر محسوس ہونے لگا تھا، گویا گھر بلا کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، عمر کو کال کریں، ابا میاں اور ابراہیم بھائی کی لائیو چیٹ کروا دیں، کچھ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ عابدہ پھپھو نے درمیانی راہ دکھائی۔ مبادہ نند برا ہی نہ مان جائے۔ باقی سب بھی تائیدی انداز میں عابدہ پھپھو کو دیکھنے لگے۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں، ویسے وہ اس وقت آفس میں ہوگا۔ فضیلہ آنٹی نے مرے مرے انداز میں فون نکالا۔ ایک منٹ، ذرا آواز نہیں آ رہی، از خود کہتے ہوئے وہ برآمدے کی طرف نکل گئی۔ ابا میاں مجھے لگتا ہے کہ فضیلہ کو برا لگ گیا۔ بڑی تائی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ برا لگنے کی کیا بات ہے، ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر دیا، اب شادی کے لیے لڑکے سے بھی نہ ملے، ایسی کیا ایسی ہی بھاری ہے ہم پر ہماری بچی؟ ابا میاں کے تیور ذرا ترش ہوئے، کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ چھوٹی تائی کی فکر بالآخر زبان پر آ گئی۔ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، چاہے لڑکی آگے کچھ بھی بھگتے، عجیب سوچ ہے تمہاری چھوٹی دلہن۔ ابا میاں نے فل فور انہیں جھاڑا، لیکن ابا میاں وہ پھر منمنائے۔ ثانیہ کے لیے رشتے بہت۔ ابا میاں نے عزلی بے نیازی سے سر جھٹکا۔ ایسے بول رہے ہیں جیسے رشتے نہ ہوئے، گھر میں پڑے بیکار پرزے ہو گئے، ذرا دراز کھنگالی نہیں کہ جھٹ ہاتھ میں آ گئی۔ چھوٹی تائی بھنائی اندر ہونے والی بحث سے لاتعلق برآمدے میں فون کانوں سے لگائے کھڑی۔ فضیلہ آنٹی کی اپنی پریشانی بہت بڑی تھی۔ عابدہ کے میکے میں رشتہ ڈال کر جب انہوں نے یہ خوشخبری بیٹے کو دی تو ادھر سے نئی فرمائش ہی سننے کو ملی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا امی کہ مجھے پاکستان میں شادی نہیں کرنی، اور اگر پھر بھی آپ کو شوق ہو رہا ہے وطن پرست بننے کا تو لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ وہ روشن خیال اور بولڈ ہونی چاہیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہماری سوسائٹی میں موو کرنے والی ہو، کوئی پردے کی بوبو مجھے نہیں چاہیے۔ آپ جانتی ہیں میری پسند، ایسی کوئی لڑکی ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے صاف جواب ہے۔ وہ اپنے کہہ کر فون رکھ چکا تھا۔ فضیلہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ ثانیہ تو عمر کی پسند سے بالکل الگ اور متضاد تھی۔ خود فضیلہ نے اس کی سادگی اور شرافت کی وجہ سے اسے پسند کیا تھا، مگر کیا کیا جاتا کہ ان کا بیٹا ہی ایسی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہے۔
امریکہ میں پلنے والی ان کی اولاد ان کے قابو میں ہرگز نہیں تھی۔ اب وہ شدید پریشانی کے عالم میں گھری فون پر عمر کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ نمبر ڈائل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان سب کے اندر سب ان کی غیر موجودگی محسوس کرنے لگے۔ آبدہ دیکھو ذرا، سب ٹھیک تو ہے؟ تایا ابا نے فکر مندی سے آبدہ پھپھو کو اشارہ کیا۔ آبدہ پھپھو سر ہلاتی فضیلہ آنٹی کے پیچھے برآمدے میں آ گئی۔ سب خیریت ہے باجی؟ کیا ہوا؟ عمر فون نہیں اٹھا رہا؟ آبدہ پھپھو نے پیچھے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فضیلہ چونک گئی۔ ان کا چہرہ اس وقت ان کی مکمل اندرونی کشمکش کا غماز تھا۔ کیا ہوا باجی؟ آبدہ ٹھٹک گئیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ فضیلہ انہیں اعتماد میں لیتی عمر کا انکار اور اس کی پسند کے متعلق ساری باتیں آبدہ کو بتا کر وہ شرمندگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ آبدہ پھپھو کو بہت افسوس ہوا، مگر اب اس معاملے میں وہ کیا بہانہ کرتی، سو ان کا ہاتھ دبا کر اندر لے آئیں۔ ابا میاں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ آبدہ پھپھو نے بات شروع کی۔ فضیلہ سے تو نظریں اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ خیریت ہے بیٹا؟ کیا ہوا؟ ابا میاں فطری طور پر گھبرا گئے۔ خیریت تو ہے، بس وہ کسی اور کو پسند کر چکا ہے وہاں امریکہ میں، تو بس فضیلہ باجی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اب اس سے فون پر بتایا تو باجی خود بہت شرمندہ ہیں، اس لیے اتنی دیر سے باہر کھڑی کہ آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آبدہ پھپھو نے جس طرح بات بنا کر فضیلہ کا بھرم رکھا، وہ حقیقی معنوں میں شرمندہ ہو گئی اور دل میں آبدہ کی عزت کئی گنا بڑھ گئی۔ کاش عمر مان جاتا تو ایسے نیک اتوار کی لڑکی ان کے آنگن میں بھی اجالا کر دیتی۔ انہوں نے رشک سے اس گھر کے بزرگوں کو دیکھا جو آج کے زمانے میں بھی ایسی اعلیٰ روایات اور اخلاقیات کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ آبدہ کی بات سے ایک پل کو کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر چار نفوس ایسے تھے جن کے لیے یہ سناٹا سکون کا باعث تھا۔ ابا میاں، فاران، تایا ابا اور تائیمہ بے اختیار اپنے اپنے من میں شکر گزار ہوئے۔ دوسری طرف چھوٹی تائی نے پھر دل پکڑ لیا۔ ابا میاں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ فضیلہ آنٹی کی آواز بھر آ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، جب تم خود لا علم تھی تو ہماری ناراضگی کا کیا جواز؟ یوں بھی ہم نے کون سا رشتہ طے کر دیا تھا؟ اچھا ہوا پہلے ہی بات صاف ہو گئی۔ اللہ نے یقیناً میری بچی کے لیے بہت بہتری لکھی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، تم دل میلا نہ کرو۔ ابا میاں کی زبان سے شیرنی ٹپک رہی تھی اور چھوٹی تائی کی آنکھ سے آنسو۔ تھوڑی دیر کے دلاسے تسلی کے بعد فضیلہ آنٹی وہاں سے ہلکی پھلکی ہو کر رخصت ہوئی تو اندر ایک نیا ہنگامہ تیار تھا۔ چھوٹی تائی زار زار رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی کے سیاہ نصیب، آخری رشتہ بھی رخصت ہو گیا، کیا اللہ نے اس کا جوڑ ہی نہیں اتارا؟ اللہ نہ کرے صفیہ، کیوں برے الفاظ منہ سے نکالتی ہو؟ تائی اماں ان کو سمجھانے لگی۔ صحیح ہے، صحیح بات ہے بھابھی، شکر کرے ابھی پتہ چل گیا، ورنہ یہ امریکہ کی شادیوں میں تو فراڈ ہونا عام سی بات ہے۔ بڑی چچی نے بھی تسلی دی۔ اور پھر ہماری ثانیہ میں بھلا کس بات کی کمی ہے جو ایسے ویسے لوگوں میں اسے دھکا دیں؟ چھوٹی چچی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ مرد حضرات ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ ابا میاں نے اپنے ہی تانے بانے میں مصروف تھے۔ فاران نے کئی بار ان کو ٹھوکا دیا، مگر وہ انجان بنے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو خود اٹھ کر چھوٹی تائی کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے روتے روتے اس کی طرف دیکھا۔ چچی جان، آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ثانیہ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ فضیلہ آنٹی کے بیٹے جتنا امیر تو نہیں ہوں، مگر خوش رکھوں گا اسے۔ وہ ان کے گھٹنے پر دباؤ ڈالے کہہ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی اپنی ماں پر بھی تائیدی نظر ڈال رہا تھا جو مبہم سا مسکرائے جا رہی تھی۔ چھوٹی تائی رونا بھول کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگیں۔ دیکھ رہے ہو اسماعیل اپنے سپوت کو؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں میاں، یہ کیا دیدہ دلیری ہے کہ دلیری سے تم رشتہ مانگنے پہنچ گئے؟ ابا میاں کو جیسے ابھی ہوش آیا، شرارت ان کی آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ فاران خوب سمجھ رہا تھا ان کی چالاکیاں۔ جان بوجھ کر انہوں نے اسے اگنور کیا تھا تاکہ وہ خود یہ بات اپنے منہ سے کہہ دے۔ آپ بیٹھے ہیں اسی لیے آج تک چپ رہا، اور آپ نے کیا کیا؟ میرا راستہ صاف کرنے کے بجائے آپ اس کا رشتہ طے کرنے بیٹھ گئے۔ وہ بھی جھٹ میدان میں آ گیا۔ باقی سب ناسمجھی سے دادا پوتے کی لن ترانیاں ملاحظہ کرنے لگے۔ راہداری میں تیمور توقیر بھی آن کھڑے ہوئے۔ میاں، تمہارا رستہ تو خود اللہ نے ہی صاف کر دیا، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور تم چھوٹی دلہن۔ ابا میاں کا رخ اب چھوٹی تائی کی طرف ہو گیا۔ ساری عمر مجھے کلک رہا کہ میں نے ابراہیم کی شادی تم جیسی کم عقل سے کر دی، مگر چلو تمہاری سادہ مزاجی نے اس پر پردہ ڈال دیا، مگر تم واقعی اتنی کم عقل ہوگی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ ثانیہ کو چھوڑ کر ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی، یہ نظر نہ آیا کہ سارے لڑکوں سے پہلے فاران کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ یہ اب تک کیوں چھڑا چھانٹ پھر رہا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ چھڑی ہلا ہلا کر چھوٹی تائی کو لتاڑا۔ وہ بیچاری پھر رونے لگی۔ اوفو، اب روتی رہو گی یا جواب بھی دو گی؟ بولو فاران، قبول ہے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ واقعہ دھونس جما کر رشتہ مانگا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک شکوہ کنان نگاہ ابا میاں سمیت چھوٹے تایا پر ڈالی تو ان میں بھی روح بھن کی۔ کیا بات کرے ابا میاں، فاران ہمارا خون ہے، ہمارا اپنا بچہ، انکار کیسا؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے اٹھے اور فاران کی پیٹھ تھپکی۔ لمحوں میں پورا کمرہ مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا۔ واہ، یہ ہے نا ہیپی اینڈنگ! توقیر اپنی جگہ اچھل کر چلائی۔
تیمور نے حیرت سے چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا۔ اس میں ہیپی کیا ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے لگا۔ ہائے ثانیہ پہ کتنی لکیاں، فرحان بھائی ہمیشہ سے انہیں چاہتے ہیں اور فائنلی ان کو پا بھی لیا۔ انہیں کتنا رومانچک لگتا ہے۔ یہ سب جوش جذبات میں بھول گئی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار ثانیہ آپی سے نہیں بلکہ تیمور سے کر گئی۔ تیمور نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی دیوانگی ملاحظہ کی۔ اگر تمہاری اینڈنگ بھی ایسی ہی ہیپی ہو جائے تو؟ وہ اسے نظروں میں سموئی تھوڑا بہکا۔ میں تو مر ہی جاؤں گی خوشی سے۔ توقیر نے بالکل ہی اس کا انداز محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ وہ شرارت سے ہورن دباتا باہر نکل گیا اور توقیر سیدھی ثانیہ کے روم میں بھاگی۔ فرحان اسے ڈھونڈتا ہوا ہر کمرے کا جائزہ لے کر چھت پر آ گیا۔ وہ منڈیر پر چہرہ جھکائے گم کھڑی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آسمان ابھی پوری طرح سیاہ نہیں ہوا تھا۔ چاند تارے ڈوبتے سورج کی اجارہ داری میں اپنی جگہ بنانے کی توقع میں تھے۔ جاتی گرمیوں کی ٹھنڈی شام تھی۔ ہوا میں نمی محسوس کن تھی۔ فرحان دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ تیز ہوا سے اس کا آنچل اڑے جا رہا تھا مگر وہ ہر شے سے بے نیاز ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ فرحان نے اس سکون آور خاموش فضا میں عجیب سی طمانینت محسوس کی۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آج دوپہر تک وہ جس بے چینی اور کرب کا شکار تھا اب اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ثانیہ! وہ سرشار سا اسے پکار بیٹھا۔ ثانیہ نے چونکتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہاں؟ ثانیہ کے سارے حواس یکلخت مجتمع ہو گئے۔ فرحان نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ دوپہر میں ایک سوال تمہارے روبرو چھوڑا تھا میں نے۔ وہ جان بوجھ کر اسے ستانے لگا۔ ثانیہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اور میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ شخص؟ اس کا جواب فرحان کو لطف دے گیا۔ تو یہ بات ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر منڈیر سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ پھرتی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تو مس ثانیہ ابراہیم، قصہ کچھ یوں ہے کہ وفا کے راستے پہ تنہا چلتے چلتے فرحان احمد اب تھکنے لگا ہے۔ اگر اب بھی تم ہم سفر نہ ہوئی تو یہ مسافت اس کی جان لے لے گی۔ اس کے دلبرانہ انداز نے جی بھر کر ثانیہ کو حیران کیا۔ اس نے عرصے بعد فرحان کو اس کے اصلی رنگ میں لوٹتا دیکھا تھا۔ تو کیا یہ سب اس کی محبت کو پا لینے کا اثر تھا؟ وفا کے رستوں پہ اس کا دل مغرور ہونے لگا۔ اور اگر ثانیہ ابراہیم آپ کی ہمراہی قبول کر لے تو؟ اس نے مبہم مسکراہٹ اور جھکی پلکوں سے بمشکل جملہ ادا کیا۔ فرحان اس کے جواب پر کھلکھلا اٹھا۔ تو میں عمر بھر آپ کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے تھوڑا جھک کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ثانیہ رخ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ارے وعدہ تو پکا کرو۔ وہ بضد ہوا۔ ثانیہ یوں ہی مسکراتی ہوئی واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ فرحان کے مطمئن اور جاندار کہکہے نے نیچے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آف وائٹ انگرکھے پر گولڈن خصے پہنے وہ شہزادیوں کسی تمکنت سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ دیسی سٹائل میں پراندہ ڈالے وہ خود میں بڑی مگن سی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا تیمور بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ارد گرد چہل پہل تھی۔ آج فرحان اور ثانیہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ چند بے حد قریبی عزیزوں کے سوا کوئی بھی مدعو نہیں تھا مگر گھر کے افراد ہی اتنے تھے کہ اچھی خاصی تقریب کا سماں بند گیا تھا۔ سارے لڑکے آف وائٹ کرتے پاجامے اور ویسٹ کوٹ میں بالکل ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ لڑکیوں نے بھی رنگ ایک ہی چنا تھا مگر کپڑوں کے سٹائل سب کی اپنی پسند کے تھے۔ توقیر کی آج چھبی نرالی تھی یا تیمور کی آنکھوں میں ہی آج نئے رنگ اتر رہے تھے۔ فرحان ماہد اور ہارون کے ساتھ بیٹھا وقتاً فوقتاً اس کی محویت نوٹ کر رہا تھا۔ اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے تیمور کو مخاطب کیا۔ ہاں بھائی میاں صاحبزادے، اس دن آپ کچھ بتانے کے لیے مر رہے تھے، اب بتا ہی دیں اس سے پہلے کہ آپ کوچ کر جائیں۔ تیمور نے جیسے چونک کر فرحان کی بات سنی۔ میں تو بتا دوں گا مگر مجھ سے پہلے کوئی اور کوچ نہ کر جائے۔ اس کا اشارہ صاف توقیر کی طرف تھا۔ مطلب تم پہلے ہی قدم پر ہمت ہار گئے؟ اس نے تیمور کو چھیڑتے ہوئے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ آپ نے تو جیسے بڑی جلدی دکھائی تھی۔ تیمور نے چھٹ حساب برابر کیا۔ جلدی کی یا دیر، کم از کم ہمت تو کی تم اپنی کہو۔ فرحان نے آج اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ چھوڑے بھائی، اس کے بس کا کچھ نہیں، امی سے جوتے پڑیں گے اسے۔ ماہد نے بھی اسے چڑھایا اور تیمور سچ مچ چڑھ گیا۔ مجھے چیلنج مت کریں، نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فرحان نے کہکہا لگایا۔ بس ہو جائے آج، اوکے۔
توقیر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ سیدھا توقیر کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا جو ہانیہ سے گجرا بندھوا رہی تھی۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ مرا آج، ماہد نے کان کھجایا۔ وہ سارے قریبی صوفے پر بیٹھے تھے۔ توقیر اور ہانیہ بھی اسی لاؤنج کے دوسرے سرے پر کھڑی تھیں۔ بولے تیمور بھائی، اس نے گجرا فکس کروا کر ہانیہ سے ہاتھ چھڑوایا۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے انگیجڈ ہو؟ مطلب میں اور تم؟ اپنے طور پر بالکل سنجیدہ لہجہ اپنائے وہ اس پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل آج اس کے حسن سے خامخواہ مرعوب ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی جوڑ توڑ جاری تھی کہ اچانک نظر توقیر کے چہرے پر پڑی جو لچھے کی مانند سفید ہو گیا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ امی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ہاں تیمور بھائی، ایسے کیسے بول دیا آپ نے؟ ہانیہ اپنی جگہ کانوں کو ہاتھ لگاتی حیران ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ تیمور کو اچانک احساس ہوا کہ اس نے ماہد اور فاران کی باتوں میں آ کر کیا کہہ دیا ہے، اور وہ بھی کس انداز میں۔ اسے اندازہ تو تھا، مگر توقیر کی چیخ نے اسے مزید تاؤ دلایا۔ دوسری طرف فاران اور ماہد ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو اگنور کرتا توقیر کے پیچھے لپکا جو شاید اپنی امی کی تلاش میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ تیمور نے سرد سے اس کی کلائی پکڑی اور برآمدے کی طرف لے آیا۔ شکر کہ شام کے اس پہر یہاں کوئی نہیں تھا۔ توقیر کے چہرے پہ خوف پھیلا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگی۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم یوں چیختے ہوئے بھاگ رہی تھی؟ اس کے انداز کی نسبت آواز میں خاصی نرمی تھی۔ توقیر نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ادھر دیکھو، اس نے تحکمانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ کیا میری شکل بہت بری ہے؟ گہری گہری آنکھیں اس کے چہرے پر گڑائے وہ پوچھ رہا تھا۔ توقیر سے مر کر بھی ہاں نہ ہوتا۔ کیا میں خراب لڑکا ہوں؟ توقیر نے جھٹ گردن دائیں بائیں ہلا دی۔ پھر کیا مصیبت ہے؟ اب کی بار وہ جھنجھلایا۔ آپ ڈانٹتے ہیں بہت، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ تیمور چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اچھا تم بتاؤ، فاران بھائی نے ثانیہ آپی کو پسند کیا اور سب نے مل کر ان کو ملوا دیا، یہی کچھ ماہد بھائی اور ماہا آپی کے ساتھ بھی ہوا، اور میں جو تمہارے ہوش سنبھالنے سے اب تک تمہارا باقاعدہ منظور شدہ منگیتر ہوں، اسے کوئی یہ اختیار بھی نہیں دیتا کہ وہ کم از کم تمہیں یہ حسین حقیقت ہی بتا دے، تو کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے؟ وہ کتنے آرام سے اپنی فیلنگز بتا رہا تھا، دوسرے معنوں میں توقیر کے ہوش اڑا رہا تھا، مگر اب یہاں تنہا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ امی امی بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ سب کو لگتا ہے کہ تم بہت چھوٹی ہو اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے، ورنہ جس طرح آج تم میرے ہوش اڑا رہی ہو، کسی اور کے اڑا بیٹھی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تیمور کے انداز بدلنے لگے تو توقیر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پلیز تیمور بھائی، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، میں جاؤں اب؟ وہ گریز پا ہوتی ہوئی کھسکنے کے چکر میں تھی۔ یہ انکشاف سچ مچ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک ایک کر کے تیمور کی کئی باتوں کے مطلب اب اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ اس وقت مکمل تنہائی چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ آج سب کہنے کے در پہ تھا۔ اچھا سنو، وہ اس دن تم کہہ رہی تھی کہ تمہاری اینڈنگ بھی ثانیہ آپی جیسی ہیپی ہو جائے تو؟ وہ پھر اسے چھیڑنے لگا۔ تیمور بھائی پلیز مجھے جانے دے۔ تیمور کو اس کی گھبراہٹ لطف دے گئی۔ اچھا اب تو امی کو نہیں بلاؤں گی، میں جا رہی ہوں۔ توقیر سے ٹھہرنا دو بھر ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر آئے تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ ابا میاں کے پاس صوفے پر بڑی چچی بیٹھی تھی اور سب اچانک ہی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ادھر آؤ توقیر، ابا میاں نے اسے پاس بلایا اور ساتھ بٹھا دیا۔ چچی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں تیمور کے نام کی انگوٹھی قید کر دی۔ اب ہوئی توقیر ہماری، انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سب نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ تیمور خواب آور سی کیفیت میں گھرا سب کو تک رہا تھا۔ ہم نے سوچا اب بچے کی فائل اوپر آ جانی چاہیے، بہت صبر کر لیا بیچارے نے۔ فاران اور ثانیہ ساتھ کھڑے اسے چھیڑنے لگے۔ کہو کیسا لگا سرپرائز؟ ثانیہ نے اسے ایک مکہ جڑا۔ مطلب یہ سب آپ نے جان بوجھ کر؟ وہ حیران سا ہو کر فاران کو گھورنے لگا۔ وہ سب اس کی حالت سے محظوظ ہو کر ہنسنے لگے، اور وہ کن اکھیوں سے اپنی منظور نظر کو دیکھنے لگا جو شرمائی گھبرائی بہت اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ جی تو جناب، یہاں اس بہت ہی پیارے خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت چھوٹو سا رومانٹک سا یہ فیملی اورینٹڈ بیسڈ ناول تھا۔ بیسیکلی مجھے اس طرح کی جوائنٹ فیملی بیسڈ سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آگے بھی آپ کو نا اس سے ریلیٹڈ خوبصورت سے رومانٹک جو ہے ناول وہ پڑھ کے سناؤں،
کیونکہ جو تھوڑے سے سیڈ ناول ہوتے ہیں نا میرے سے وہ نہیں پڑھے جاتے، پتہ نہیں کیوں، میرا دل ہی نہیں کرتا۔ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ ہیپی ہیپی اینڈنگ ہو۔ اگر کوئی اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے میرا ناول سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو ایسا ناول سننے اور پڑھنے کو ملے کہ جس سے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، نہ کہ سیڈ اور اس طرح کے مایوسی والے ناول پڑھ کر سن کر وہ اور مایوسی اور اس ٹینشن میں چلا جائے۔ تو جناب کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا، اور اگر اور بھی آپ اسی طرح کے ناول سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے وہ ضرور پڑھوں گی۔ اپنی اپنی فرمائش جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس تھیم کے آپ کو ناول چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ فرمائش کرتے ہیں تو کائنڈلی اتنا خیال رکھا کریں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ڈائجسٹ اور رائٹر کا نام ضرور لکھیں۔ سٹوری سے مجھے پتہ نہیں چلتا، اگر سٹوری آپ کو پتہ ہے اور اگر رائٹر کا نام پتہ ہے تو چلو بندہ سرچ کر لیتا ہے، لیکن ناول نام ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح نا پھر بغیر ناول نام یا رائٹر کے نام سے اس سٹوری کو سرچ کرنا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔